بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، جلال الدین محمد اکبر بادشاہ ہمایوں کا بیٹا تھا اور یہ 15 اکتوبر 1542 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ جب ہمایوں کو اپنے بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو ہمایوں بہت خوش ہوا۔ ہمایوں نے اپنے بیٹے اکبر کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا۔ ہمایوں نے اپنے بیٹے اکبر کی تعلیم و تربیت کے لیے مقامی اساتذہ کے علاوہ ایران سے بھی اساتذہ منگوائے تاکہ اکبر پڑھے لکھے، لیکن سامعین کرام، اکبر پڑھائی سے گھبراتا تھا۔ اس کے اساتذہ نے اکبر کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی شکایت ہمایوں سے بھی کی۔ اکبر کی خواہش رہتی تھی کہ وہ ایسے کھیلوں میں حصہ لے جن میں وہ اپنی بہادری اور اپنی ہمت کا وہ لوہا منوا سکے۔ آخر ہمایوں نے تنگ آ کر اکبر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہمایوں نے ہندوستان میں جب دوبارہ اپنی فتوحات کا آغاز کیا تو اکبر اس کے ہمراہ تھا۔ اسکندر سوری کو شکست دی گئی تو اس کا سہرا سرکاری طور پر اکبر کے سر پر رکھا گیا۔ حالانکہ اس وقت اکبر کی عمر بہت کم تھی۔ اسی زمانے میں ہمایوں نے اکبر کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کر دیا تھا۔ 1556 عیسوی میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اکبر نے تخت نشین ہونے کے بعد تمام ملکی معاملات کا انتظام اپنے عتیلق یعنی کہ ابھی اکبر چونکہ چھوٹا تھا تو اس نے اپنا ایک عتیلق مقرر کیا تھا جس کا نام بہرام خان تھا، اور یہ بہرام خان اس کا اکبر کا یعنی کہ عتیلق تھا۔ اس وقت جب اکبر تخت نشین ہوا اس وقت اکبر کی عمر صرف اور صرف 14 برس تھی۔ سامعین کرام، اکبر کے والد ہمایوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحال کیا تھا اور سیاسی لحاظ سے سخت بد نظمی کا شکار تھے وہ علاقے، ان علاقوں کو فوجی نقطہ نظر سے تو فتح کر لیا گیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی کسی قسم کا بھی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی دستور اور کوئی قانون ابھی تک لاگو نہیں تھا۔ اس لیے یہ انتظامی ڈھانچہ انتہائی غیر مؤثر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ برصغیر کے اکثر علاقے مثلاً سندھ، کشمیر، دکن، اڑیسہ، گنڈوانا، گجرات، مالوا اور بنگال وغیرہ آزاد ریاستوں میں بدل چکی تھی، اور ان ریاستوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ کچھ ریاستیں آزادی کے لیے سرگرم تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ساتھ راجپوتوں نے بابر کے حملوں کے بعد اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کر لی تھی، اور اب وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اقتدار کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر اور مالی طور پر بھی اکبر کے حالات بہت کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ اکثر علاقوں سے
جو مالیہ یعنی کہ جو ٹیکس کی وصولی کا انتظام تھا وہ بالکل ناقص ہو چکا تھا اور ٹیکس کی وصولی نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے حکومت کا خزانہ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کچھ علاقوں میں لوگوں نے ٹیکس دینے سے ہی انکار کر دیا تھا اور کچھ علاقوں میں حکومتی اہلکار ٹیکس یعنی کہ مالیہ وصول کر کے خود ہی کھا پی جایا کرتے تھے، خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے۔ اب اس مجموعی صورتحال ملک کی یہ تھی کہ جو خزانہ تھا اور اس کے بل بوتے پر ابھی طاقت نہیں تھی ملک کی اس صورتحال میں کہ مزید جو ہے وہ فوجی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکے، اور دوسری بات کہ ٹیکس کو بھی زبراً وصول نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت ہو چکی تھی اور ٹیکس زبردستی وصول کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اور خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے جو فوج اپنی جنگی سرگرمیاں تھی اس کو بھی برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی، اور اب یہی جو فوجی سرگرمیاں جب محدود ہو گئیں تو اس کا فائدہ ان کے حریفوں نے اٹھایا اور انہوں نے اپنا حلقہ دائر اور اپنے پاؤں کو مضبوط کر لیا۔ سامعین کرام، کابل میں اکبر کو اطلاع ملی کہ عادل شاہ سوری جو اس وقت سوری سلطنت تھی، سوری سلطنت کے یہ ایک سوری کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی عادل شاہ سوری وہاں کا حکمران بنا تھا، تو عادل شاہ سوری کے وزیر ہیمو بقال نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ سامعین، اگر آپ شیر شاہ سوری کے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر اس سے پہلے ویڈیوز گزر چکی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اکبر نے اپنے خیر خواہ اور اپنے وفادار امراء کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اکبر نے اپنے عتلیق بیرام خان کے مشورے کے مطابق فوج کو دہلی کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ فوج کے ایک دستے نے وہاں پر پہنچتے ہی عادل شاہ سوری کے وزیر جو تھا اس کے ہمیون کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی ہونے سے پہلے ہی ہمیون کو کچھ شکست ہو گئی اور اس کو بہت بڑا ایک فوجی شکست کا اس طرح کا دھچکا لگا، لیکن سامعین کرام اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ 1556 عیسوی میں دونوں افواج کا آمنا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ لڑائی شروع ہوئی، توپ خانہ نہ ہونے کے باوجود ہیمون کی فوج نے مغل فوج پر ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ اس کے حملے کے نتیجے میں مغلوں کی فوج کی دائیں بائیں سے انہوں نے حملہ کیا تو فوج کی صفیں ہلا کر رکھ دی انہوں نے، اتنی شدت سے انہوں نے حملہ کیا۔ سامعین کرام، اسی دوران ایک تیر ہیمون کی آنکھ میں جا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر ہاتھی کے ہدوج میں گر گیا، اور اسی طرح اس جنگ میں فوراً طور پر اس ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے ہمیون کے جو فوجی تھے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار ہمیون کو گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین کرام، جب اس ہیمون کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر کے جو عتلیق تھے بیرام خان، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح مغلوں نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے اپنا اقتدار بحال کر لیا، اور ہیموں کی شکست سے جہاں اس کے ذاتی مفادات بھی ختم ہو گئے، وہاں پر بہت سارے دوسرے افغانوں کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ بعد ازاں بچے کچے افغانیوں نے بھی جو تھی وہ اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ مرکز میں اپنی پوزیشن مضبوط اور بہتر بنانے کے بعد اکبر کے جرنیلوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے
گوالار اور جونپور کو بھی فتح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام مغلیہ سلطنت کے تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے مزید جو فتوحات حاصل کی اور اپنی حکومت کو برصغیر میں مزید مضبوط کیا، یہ انشاءاللہ آپ مزید جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں۔ کل کی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔